بہت مختصر طریقے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف ہو جائے، یہ کون شخصیت ہیں؟ جانتے تو سب ہیں، آپ کو یاد آ جائے گا کہ یہ کون شخصیت ہے، بہت بار آپ نے سنا ہوگا۔ اسلامی تاریخ کا جب آپ مطالعہ کریں گے یا سنیں گے اسلام کے اندر کتنی جنگیں ہوئی، تو آپ کو ایک جنگ ملے گی غزوہ خندق۔ غزوہ خندق یعنی جب کفار نے، مشرکین نے مسلمانوں پر مدینے کے اندر حملہ کرنے کی تیاری کی، اور کفار کی تعداد 10,000 تھی، اور مسلمان چونکہ ان کے مقابلے میں مٹھی بھر تھے، گنے چنے لوگ تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا کہ کفار اب مدینے پر چڑھائی کرنے والے ہیں، زادہ اللہ شرفا و کراما و عظما، تو آپ نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا، ایمرجنسی میٹنگ بلائی، اور تمام صحابہ آ گئے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں ہی تھے۔ اب چونکہ فارس کے تھے تو مشورہ ہوا کہ کیا کرنا چاہیے کفار سے بچنے کے لیے۔ یہ تو حملہ بول دیں گے، اور جب حملہ ہوگا تو اس میں نہ ہمارے بچے محفوظ رہ سکتے ہیں جب شہر میں ہوگا، اور نہ ہماری عورتیں محفوظ رہ سکتی ہیں۔ تو تمام صحابہ نے اپنی رائے قائم کی، اپنی رائے دی مشورے میں۔ حضرت سلمان فارسی قربان جائیے سلمان کی فراست پر کہ حضرت سلمان نے کیسی دوربینی سے وہ مشورہ دیا، کہا کہ یا رسول اللہ، میں چونکہ فارس کا رہنے والا ہوں اور مجھے جنگوں کا تجربہ اچھی طرح ہے، میں جانتا ہوں کہ کفار سے یا غیروں سے جنگیں کیسے لڑی جاتی ہیں، کیسے اپنا بچاؤ کیا جاتا ہے، میرا ایک مشورہ ہے، اس پر عمل کر دیکھ لیجئے۔ کہا مشورہ کیا ہے؟ تو حضرت سلمان کہتے ہیں کہ میرا مشورہ یا رسول اللہ یہ ہے کہ مدینے شہر کی 4 جانب آپ خندق کھود دیجئے۔ خندق کا مطلب یعنی آج کی زبان میں کہہ لیجئے نالے چوڑے چوڑے گہرے گہرے، جس پہ نہ گھوڑا کود سکے، اگر کودے تو اندر جائے، اور اندر جا سکے تو پھر باہر نہ نکل سکے۔ جب حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تدبیر کو اللہ کے نبی نے سنا اور تمام صحابہ نے سنا، تو عش حش کرنے لگے اور کہا کہ سلمان کیا تدبیر، کیا رائے تم نے دی ہے، اور اسی پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اور عمل اس طرح کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کلہاڑ لے کر آپ خندق کے اندر جاتے ہیں، کھدائی کرتے ہیں، پتھر نکال کر باہر پھینکتے ہیں۔ تو یہ حضرت سلمان فارسی وہ شخصیت ہیں کہ جن کی رائے پر عمل ہونے کے بعد غزوہ خندق ہوئی۔